تو عرب میں اس وقت 3 بڑے بڑے فرقے تھے. ایک یہودی تھے، دوسرے نصارہ، تیسرے مشرکین. یہود اور نصارہ عام طور پر مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس تھے، اور مکہ المکرمہ میں زیادہ تر مشرکین تھے، بلکہ مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کا نظام بھی انہی کے قبضے میں تھا. وہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے. یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. قرآن کریم میں ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تمام کے تمام انسانوں ہی میں سے تھے، انسانوں میں سے آئے تھے. لیکن یہودی جو ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا. حالانکہ اللہ تعالی نے اپنی صفات میں جو بیان فرمایا ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بیٹا ہونا یہ تو دلیل احتیاج ہے. بیٹا بیٹا جبھی ہو سکتا ہے جب اس کا کوئی باپ ہو، اور باپ جبھی بنے گا جب اس کا کوئی بیٹا ہو. اور بیٹا تو ہے نہیں، باپ کہاں سے بن جائے گا؟ وہ تو ایسی ہو جائے گا جیسے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اور وہ دعا کرایا کرتا تھا کہ حضرت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. حضرت دعا فرما دیا کرتے تھے، مختلف جملے دعائیہ اس کے سامنے فرما دیا کرتے تھے. ایک روز حضرت نے اس سے معلوم فرمایا کہ میاں تم نے شادی کہاں کی ہے؟ اس نے کہا حضرت شادی تو ابھی تک کی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ خدا کے بندے اولاد کیا تیرے پیٹ سے پیدا ہوگی؟ اگر پہلے شادی کرو اس کے بعد پھر دعا کرانا چاہیے تھا. تو بیٹا جبھی ہو سکتا ہے جب اس کا کوئی باپ ہو، اور باپ جبھی بن سکتا ہے جب اس کا کوئی بیٹا ہو. تو یہ تو دلیل احتیاج ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور خاص طور پر اس کو فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ پوتا ہے، کوئی نہیں اس کا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. مگر جب ان یہودیوں سے اور نصارہ سے معلوم کیا گیا کہ بھئی یہ تم نے جو عقیدہ گھڑا ہے، اور تم نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بھئی یہ کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟
اس کی کیا ضرورت پیش آئی تمہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا باپ سے بیٹا قریب ہوتا ہے اتنا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہوا کرتا۔ ایسا ہوتا ہے عام بتا، اولاد سے جتنی آدمی کو اپنی محبت ہوتی ہے ظاہر ہے اور کسی رشتہ دار سے نہیں ہوتی۔ تو ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اب براہ راست تو اللہ تعالیٰ تک جا نہیں سکتے ہم، تو بیٹے کو درخواست دے دیں گے، بیٹا جو ہے وہاں پہنچا دے گا۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے یہاں، حکام کے یہاں راہداری ہوتی ہے اور ان کے یہاں پہنچنے کے واسطے وسائط ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو درخواست دے دیا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا کریں گے۔ اور مقصد جو ہے ان کا صحیح ہے، مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ ایسے ہی مشرکین سے جب معلوم کیا گیا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، خانہ خدا کے اندر بھی تم نے بت بنا کر رکھ رکھے ہیں، اور بتوں کی پوجا کا ان کے یہ حال تھا کہ میں ہاپوڑ میں پڑھا کرتا تھا۔ ہاپوڑ میں ایک بڑا مدرسہ ہے، میں نے وہاں پڑھا بھی پڑھایا بھی۔ تو اس زمانے میں ایک کتاب ہاتھ لگی تھی ایک جگہ سے، اس میں لکھا تھا کہ ان لوگوں کی بتوں کی پوجا کا یہ عالم تھا کہ خانہ خدا کے اندر تو بت رکھے تھے، گھروں میں بت الگ تھے، سفر حضر کے بت الگ ہوا کرتے تھے۔ اگر سفر میں جانا ہوا تو ان بتوں کو جو ہے وہ اپنے جھولے میں ڈال کر لے جایا کرتے تھے، وہ جھولے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب عبادت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو نکالا، ان کے سامنے سجدہ کر لیا۔ اور اسی کتاب میں لکھا تھا کہ چونکہ عام وطن عرب کے اندر اس زمانے میں پانی کی بہت کمی تھی، عام وطن پانی کی کمی تھی، تو اگر کبھی کوئی چیز استنجے کے واسطے نہیں ملا کرتی تھی تو انہی معبودوں سے استنجا بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ اچھے معبود تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان سے جب معلوم کیا گیا کہ بھئی یہ کیا خلاف عقل بات کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا کہ یہ اپنے باپ سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو بناتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں اور بازار میں جا کر بیچتے ہیں، پھر ان کے سامنے سجدہ ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، بچپن میں فرمایا تھا، نبی کی عقل بچپن میں بھی کامل ہوتی ہے، یہ بچپن میں فرما رہے ہیں اپنے باپ سے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا، بتوں کو بنا رہے ہیں، بتوں کو بازار سے خرید کے لا رہے ہیں، پھر انہیں بیچ رہے ہیں اور انہی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بننے میں تو آپ کے محتاج ہیں، تمہارا کیا کام کریں گے؟ تو خیر بہرحال، لیکن جب ان سے معلوم کیا گیا کہ بھئی یہ خلاف عقل چیز تم نے کہاں کیوں رائج کر لی اپنے درمیان میں، ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کا جواب بھی عمدہ تھا، جواب انہوں نے بھی عمدہ دیا، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ہم جو ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ان کی عبادت کرنا ہم کو اللہ تعالی سے قریب کر دے گا۔ ان کی عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے سے ہم کو اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ تو دیکھو تینوں فرقوں کی منزل جو ہے صحیح ہے، منزل انہوں نے کیا ہے؟ صحیح اختیار کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تینوں فرقے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گا۔ تو مقصد تو تینوں نے صحیح اختیار کیا ہے،
منزل صحیح ہے لیکن راستہ تینوں نے غلط اختیار کر لیا. کوئی آدمی منزل تو صحیح اختیار کرتا ہے, منزل جو ہے اس کا نشانہ صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے تو یہاں سے دلی گیا, بمبئی کا ٹکٹ لیا, اور جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا کہ بمبئی جانے والی گاڑی تو کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, پائیدان پہ بھی پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور برابر میں جو دوسرے لائن پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے پلیٹ فارم پہ, تو وہ ذرا بہت عمدہ قسم کی ہے, راجدھانی ایکسپریس ہے. بھائی یہ تو گاڑی تو یہ اچھی معلوم ہو رہی ہے, اور وہ بجائے بمبئی جانے والی گاڑی میں سوار ہونے کے کلکتے والی گاڑی میں سوار ہو گیا. ہے تو عمدہ گاڑی وہ, اور بمبئی جانے والی جو تھی وہ بالکل کھٹا رہا ہے, اس میں پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوشش کرتا دھکا مکا مار کے اور اس پہ چڑھ جاتا تو آج نہیں کل نہیں پرسوں بمبئی پہنچ ہی جاتا, پہنچ جاتا نہیں پہنچ جاتا. لیکن اب اس نے کیا کیا کہ چلو یہ گاڑی تو ذرا ویسی معلوم ہو رہی ہے, بیکار سی ہے, یہ ذرا اچھی معلوم ہو رہی ہے, اسی میں بیٹھ جاؤ. اور اس میں بیٹھ گیا, وہ گاڑی چلنے لگی, گاڑی چل رہی ہے, بڑی تیز چل رہی ہے, اور بظاہر تو بڑے مزے بھی آ رہے ہیں. دیکھ رہا ہے بھائی وہ بیٹھے ہوئے کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی چل رہا ہے, بوتل چل رہی ہے, چائے چل رہی ہے, اور خدام جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں. راجدھانی ایکسپریس ہے, مزے آ رہے ہیں سواریوں کے, یہ بھی اپنے سواری میں مزے لے رہے ہیں. اب آ گیا ٹی ٹی, جگہ ٹکٹ جیب سے نکالا, انہوں نے کہا یہ تو تمہارا ٹکٹ اس گاڑی کا نہیں ہے, تھرڈ کلاس کا ٹکٹ ہے اور ہے بھی بمبئی کا, اور تم راجدھانی ایکسپریس میں بیٹھے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کو اس سے کیا مطلب ہے, میں نے ٹکٹ لیا باقاعدہ, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں, سرکار کو پیسے دیے ہیں, اور آپ کو کیا چاہیے, سرکار کو کیا چاہیے. بہت زیادہ 3-5 کرو گے تو ابھی جیل بھیج دیا جائے گا, وہیں سے ہتھ کری ڈال دی جائیں گے. تو بظاہر تو بڑے مزے آ رہے ہیں لیکن مزے وہ کچھ نہیں ہے. تو ایک آدمی منزل تو اپنی صحیح اختیار کرتا ہے لیکن راستہ غلط اختیار کر لیتا ہے تو وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ کر لے مگر چل رہا ہے ترکستان کے راستے پر, تو یہ کعبۃ اللہ پہنچ جائے گا؟ وہ نہیں پہنچے گا, وہ تو ترکستان ہی پہنچے گا. جس گاڑی میں سوار ہوگا وہاں جو گاڑی وہاں جا رہی ہے وہی پہنچے گا. تو دیکھو ان تینوں فرقوں نے راستہ غلط اختیار کر لیا. منزل صحیح تھی, تینوں کی منزل صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے تھے, لیکن تینوں نے راستہ غلط اختیار کر لیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یعنی آپ فرما دیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اب اگر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے آؤ, میرے پیچھے چلو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو جنت میں پہنچیں گے. بلکہ اب تو اگر انبیاء سابقین کا بھی اگر کوئی اتباع کرتا ہے اب نہیں پہنچے گا, اب تو آپ ہی کے پیچھے چل کر جو ہے وہ جنت میں پہنچے گا. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں, ایک سنت کو ہمیں لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا اندر ظاہر باہر باطن سب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا گھروں کا ماحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک ہی بات ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے, تجہیز تکفین کا انتظام کر دیا, وہ ہو گئی, معاملہ ختم ہوا اس کا بیچارے کا. لیکن اب گھر والوں کو یہ چاہیے کہ بھئی سب سے پہلے میراث کی تقسیم کس طرح ہوگی اس کے اوپر غور کریں. مرنے والا تو مر گیا, اب اس نے مال چھوڑا ہے تو کیا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اس کا کبھی تصور بھی نہیں ہوتا. 2-4 دن رو تو لیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن جو کام کرنا ضروری ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ بزرگوں نے اتنا اس کا اہتمام کیا ہے. ایک بزرگ کی عیادت کے لیے گئے, وہ بیمار تھے, اتفاق سے
وہ جو بیمار بزرگ تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، انہیں کے سامنے رات کا وقت تھا. تو جیسے ان کا انتقال ہوا تو اب یہ جو بزرگ عیادت کے لیے گئے تھے، انہوں نے وہ چراغ جو جل رہا تھا، اس زمانے میں وہ بتی اس کی ہوا کرتی، تیل میں چراغ جلایا کرتے تھے، تو وہ چراغ جل رہا تھا، اس پر ہاتھ مار دیا، بجھا دیا. لوگوں نے کہا بھئی یہ عجیب بزرگ آدمی ہے. یہ بزرگوں کا بھی حال عجیب ہے. اس وقت تو ایک روشنی کرنے کے بجائے دو کی ضرورت تھی، اور جو ایک ہو رہی تھی وہ ختم کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چراغ میں جو تیل اور بتی جل رہی تھی یہ ان بزرگ کی تھی جن کا انتقال ہوا ہے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب یہ میراث بن گیا، یعنی یہ تیل بھی اور بتی بھی میراث بن گئی. تو اب ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں رہا. اب ہم اپنے پاس سے انتظام کریں گے روشنی کا، اور اس کے اندر اب ان کا سارا انتظام کیا جائے گا. بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط برتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو علماء سے سب سے پہلے یہ معلوم کرو، تجہیز تدفین سے فارغ ہونے کے بعد، کہ بھئی یہ مرنے والا مر گیا، اب اس نے اتنے ورثہ چھوڑے، اتنا مال چھوڑا ہے، تو اب اس کی تقسیم کس طرح ہوگی، کیسے تقسیم کرنا چاہیے. بس تو یہ ہوتا ہے کہ بس جو زبردست ہے وہ سارے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بہنوں کو تو دینے کا تصور ہی نہیں ہے، بہنوں کو دیتی ہی نہیں ہے. تو اب وہ سارا مال جو ہے بس یوں ہی چلتا رہتا ہے، اپنے اولاد بھی کھاتی ہے، اولاد کی اولاد کھاتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف نماز پڑھ لینا یا تسبیح پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. نماز پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اپنے اعمال کی اصلاح کرنا یہ بھی ضروری ہے. گناہوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. ہم لوگ جو ہے وہ بعض مرتبہ اعمال صالحہ تو بہت کر لیتے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور واہ واہ بھی لوٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جہاں گناہوں سے بچنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں گدا کھا جاتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا. گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک گناہ ایسا ہے کہ بعض مرتبہ اس سے اعمال جو ہیں وہ سارے حق ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. ابھی ایک سوال آیا تھا دارالفتہ میں، ابھی کل ہی میں نے جواب لکھا ہے رات میں، بلکہ اس میں یہ تھا کہ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آج کل روضہ مقدسہ پر یہ حال ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ موبائل لے کر کے صرف تصویریں ویڈیو بناتے پھرتے ہیں، اور فوٹوگرافی کرتے پھر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. وہاں کا ادب اتنا اس قدر ہونا چاہیے کہ وہاں تو اگر آدمی سر کے بل بھی چل کر جا سکے تو وہاں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں جا کر بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ موبائل لیے پھر رہے ہیں اور ویڈیو وہ تصویریں بناتے پھر رہے ہیں، فلم بناتے پھر رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ادب و احترام زندگی میں واجب تھا، آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں، ایسے ہی احترام آج بھی واجب ہے. وہاں روضہ مقدسہ پر لکھا ہوا ہے، آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ. یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرے، یعنی زور سے بولنا وہاں جائز نہیں ہے. تو آج بھی وہ ادب جو ہے ضروری ہے، مگر زور سے بولنا تو الگ بات ہے. وہاں جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، اتنے بڑے گناہ کے اندر سب لگے ہوئے ہیں. بھائی وہاں گئے ہو تو اپنے حج و عمرہ کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرو اور اس کی نحوست یہ ہو جائے کہ تمہارے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ جل کر خاکستر ہو جائیں، حق ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تو اس لیے ان جیسی چیزوں کو معلومات کر کے علماء کرام سے
اصلاح کرنی چاہیے. جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سیکھ کر پہلے جانا چاہیے، معلومات کر کے جانا چاہیے. موبائل کا استعمال تو ویسے بھی ناجائز طریقے پر نہیں کرنا چاہیے. یہ موبائل جو ہے تو ضرورت کی چیز، مگر اس میں آج کل اس قدر زیادتی ہو گئی ہے کہ بے ضرورت اس کا استعمال بہت ہوتا ہے، حرام کاموں میں اس کا استعمال بہت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کا ایمان اور اسلام اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا یعنی بات کو ترک نہ کر دے. لا یعنی بات ایسی بات کہلاتی ہے کہ جو فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اس وقت ان دونوں کو ضرورت نہیں تھی، اب اس میں لگ گئے. یہ لا یعنی بات ہے، بے ضرورت بات ہے، اس وقت ان کو ضرورت نہیں تھی، لگے ہوئے اس کے اندر. تو لا یعنی بات کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام بدصورت ہو جاتا ہے. اور ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہماری ہر چیز خوبصورت ہو، طبیعت چاہتی نہیں چاہتی. ابھی کپڑے بناؤ گے تو کیسے بناؤ گے؟ بدصورت بناؤ گے. علماء کرام تشریف لائے ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، ان سے پوچھ لو اگر کوئی آدمی ٹاٹ پہن لے، پاک ٹاٹ، اور مرد ہے وہ اپنا یہاں سے ٹاٹ لپیٹ لے، گھٹنے تک ڈھک جائے اور نماز پڑھ لے، تو نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی. پاک ٹاٹ جو ہے اس نے پہن رکھا ہے، نماز ہو جائے گی. تو لیکن کوئی اسے پہنتا ہے، پہن کر کے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے اور گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے، رہنے کا مکان بھی اچھا ہونا چاہیے، ساری چیز اچھی ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے دلی جانا چاہ رہا ہے اور ناگل پہنچ گیا، دو بسیں کھڑی ہوئی ہیں، ایک ذرا خراب سی ہے اور ایک اچھی ہے، دونوں کا کرایہ برابر ہے اور دونوں دلی ایک ہی وقت میں پہنچیں گی، کون سی میں بیٹھے گا؟ جو خوبصورت ہو اس میں بیٹھے گا. پھر کہ بھائی اس میں بیٹھ جاؤ، پھر اس میں کائے کو بیٹھ جاؤ، اس میں نہیں بیٹھے گا. ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے. اور ایمان اور اسلام بدصورت بھی چلے گا، وہ بھی تو خوبصورت ہونا چاہیے. تو خوبصورت بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ لا یعنی بات کو آدمی ترک کر دے. اور یہ جب سے موبائل چلا تو لا یعنی بات کی شرح بہت بڑھ گئی. ایک آدمی بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اب اگر یہاں پانڈولی میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کا سر کھجایا کہ بھائی اس سے بات کرنی چاہیے، تو جب تک موبائل نہیں تھے تو یا تو یہ پانڈولی والا وہ بمبئی جاتا یا بمبئی والا پانڈولی آتا، جب بات کرتے دونوں. اور اب تو کچھ نہیں، جیب میں سے نکالا، بات کرنی شروع کر دی. تو لا یعنی باتوں کی شرح جو ہے بہت بڑھ گئی. اور گھروں میں ماں بہنوں نے تو اور زیادہ زیادتی کر رکھی ہے. وہ تو بس وہ رات کو جو ہے اپنا موبائل لے کے کان پہ لگا کے لحاف ہو کے لیٹ گئی، تیرے یہاں کیا پکا تھا اور میرے یہاں کیا پکا تھا، تیرے یہاں آج کون مہمان آیا تھا، کون آئی تھی، کون گئی، کیا ہوا. اور ساری لا یعنی باتیں جو ہے ان سے کروا لو. بے ضرورت باتیں کرتی ہیں، بے ضرورت باتیں. اس لیے ان جیسی چیزوں کا بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے. بہرحال ایک ایک کام گناہوں سے بچانے کی اپنے آپ کو زیادہ ضرورت ہے. طاعات تو ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تسبیحیں بھی چل رہی ہیں اور وظائف بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ خانقاہوں میں آنے کا مقصد جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح طاعات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کریں، اس کی کوشش میں لگے رہیں. اور یہ نہ سوچ لیں کہ بھائی چلو تو 14ویں صدی کا زمانہ سب چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، ایسا نہیں. بلکہ جتنا آدمی سے ہو سکے اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے گھر والوں کے اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر میں لگا رہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہو. یہ کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوں گی. اور جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی
تو پھر انشاءاللہ ہمارے بہت سارے کام جو ہے خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ان جیسی چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور ان خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ظاہر باطن، ہماری اولاد کا ظاہر و باطن، ہمارے متعلقین کا ظاہر و باطن سب ٹھیک ہو جائے۔ ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، گناہوں سے ہم بچنے والے بن جائیں، اس کی فکر میں فکر پیدا ہو جائے۔ یہاں آ کر اگر فکر بھی پیدا نہیں ہوئی تو پھر خانقاہ میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یا جماعت میں جانے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جماعت میں چلے کے چلے لگا دیے، نماز بھی صحیح نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہاں جانے کا ایک مقصد ہے تو اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مدارس میں اگر طلبہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے میں وہ جو مدرسے کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے تو ان کا تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان جیسے مواقع سے صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، جماعتیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تو جو ان کا اپنا ایک نظام ہے اس نظام کو صحیح اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے اختیار کیا انہیں فائدہ ہوا، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات بھی سے بھی تو کچھ کہہ دیں۔